ملک پاکستان کے نامور ذاکرین و علماء اکرام خطاب فرمائیں گے۔ مجلس پاک ٹھیک انشاءاللہ صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ خاندان زہرا پہ بآواز بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت جی خطیب اہل بیت، وکیل آل محمد، خطیب آل محمد، وکیل حق زہرا، سرمایہ ملت جعفریہ، قبلہ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، وہ خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی تعداد تشریف فرما ہے، بلند نام پکارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ یکسبہ مل کے ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نہ علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ عزت مآب علی جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، اور ان کے فوراً بعد شاعر اہل بیت اکمل رضا جعفری صاحب آف فیصل آباد، اور ان کے فوراً بعد ذاکر یاسر رضا جھنڈوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ تھوڑا بیٹا پیچھے اس کو، بس یہ ٹھیک ہے، ہاں اس کا راڈ چھوٹا کر۔ ٹھیک ہے، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ بیٹا یہ درمیان یہاں ہے نا، تو میں یہ چاہ رہا ہوں یہاں مائک ہے، ایک بلند تر صلوات پڑھیے خاندان زہرا۔ نہیں بیٹا تھوڑی کرسی ہاں ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ نعرہ تکبیر۔ میرے اس پاک اللہ کی خاموشی اختیار کرنا، اس پاک اللہ کی وحدانیت کا نعرہ ہے جس سے میرا نبی اور علی علیہ السلام بھی سجدہ کرتے ہیں۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غدیر سنت ادا کرتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے گھر کو مبارکباد دیتے ہوئے، تمام شان حیدر کراروں کی دلوں کی دھڑکن، روحوں کا چین، کائنات کا وہ حسین نعرہ جو پہچان کرواتا ہے کہ ولدیت میں لا شریک کون ہے۔ اللہ کا اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اتنی بلند سبات پر یار محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ ورحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد آلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت مثل فی الناس کم مثلہ کعبۃ اللہ فی الارض۔ جس کے دل میں علی بستا ہے، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ مبارک کے دور پہ ملائکہ شامل ہو جائے۔ اللہ
حاضرین کرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزادران منظوم کربلا، میں نہایت شکرگزار ہوں اصغر بھائی کا، ان کے دوستوں کا کہ جنہوں نے وقت پہ ممبر عطا کیا، اور اپنے برادر عزیز میرے بیٹوں کی طرح اکمل جعفری جو ایک بڑا بہادر بچہ ہے، انہوں نے اپنی جگہ مجھے ممبر عطا کیا، مولانا نے سلامت۔ میری بیٹیوں خاموشی اختیار کرو، جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہیں، میں آپ کو سیدہ کا واسطہ دیتا ہوں، خاموشی اختیار کریں۔ ایک بلند اور صلوات پڑھیے آل محمد۔ جیسے کہ آپ نے پوسٹ بھی پڑھی ہوگی، میں 2-3 دن سے بہت زیادہ علیل تھا۔ اصغر میاں کا مجھے فون گیا تو میں کل اس حالت میں نہیں تھا، تو میں نے وعدہ کیا کہ میں چاہے چہرہ دکھاؤں لیکن انشاءاللہ آپ کو میدان میں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ علی کے شیعوں کی عزت رکھنا انہی کا کام ہوتا ہے جو حلالی ہوتے ہیں۔ اللہ مولا سلامت، جناب سیدہ آپ کو سلامت۔ اگر آج کے دن کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی شاعر، کوئی مفسر آپ کو یہ کہے کہ نعرہ لگانا ہے تو سید زیادہ میں سمجھتا ہوں اس نے آپ کے عقیدوں کی توہین کی۔ آج تو آیا ہی وہ ہے جو وجود الہ کا نعرہ بن کر ایسا گونجا ہے کہ لا مکان کے مکان کو اپنی آمد سے قبلہ کر دیا۔ جناب محترم قبلہ صاحب، جس کی آمد کے بغیر کعبہ قبلہ نہیں بنتا، اس کی ولایت کے بغیر آپ کی نماز کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا عبد السلام جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ حیدری، میری مخدوم آپ کو سلامت۔ اور میں نے اپنے بادشاہ کا ہمیشہ معجزہ دیکھا ہے، جب بھی ڈاکٹر نے یہ کہا نا آپ ریسٹ کریں، تبھی میں نے زیادہ پڑھا ہے، اور میرا مولا مجھے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تمام مسلمان بھائیوں کو عمومی طور پر، شان حیدر کرار کو خصوصی طور پر میرے مولا کا ظہور، میرے مولا کی آمد مبارک ہو۔ یہ میں نے بیٹا یہ ٹوفیاں نہ پھینکو، خدا کا واسطہ ہے۔ میرے مولا کی آمد مبارک ہو، میرے مولا کا ظہور مبارک ہو۔ میں جو بات کروں گا انشاءاللہ قرآن سے کروں گا۔ جشن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں شور ڈال کے چلا جاؤں اور آپ کو کچھ دے کے نہ جاؤں۔ جشن ہو مگر قرآن کی روح سے آپ کو پتہ چلے کعبے اور علی کا رشتہ کیا ہے، قرآن اور علی کا رشتہ کیا ہے۔ قرآن چپ رہے تو کتاب ہے، بول پڑے تو ابو تراب ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ مولا ان ہاتھوں کو سلامت، میری بی بی ان ہاتھوں کو سلامت۔ بسم اللہ، اللہ مرحبا یا علی پاک بی بی سیدہ صاحب۔ میں ایک مرتبہ پھر عرفانی ٹاؤن کے غیرت مند جوانوں کا شکرگزار ہوں۔ میرا 11 بجے ڈاکٹر سے ٹائم تھا، میں نے ریکویسٹ کی، میری درخواست کو مانا گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں کوئی 5-6 منٹ پڑھ کے اتر جاؤں گا۔ آپ سے نہیں، میرا حق ادا نہیں ہوتا نا۔ اچھا نوکر وہی ہوتا ہے جو مالک کی نوکری اپنی جان بچانے کے لیے نہ کرے، اپنی جان بھی مالک پہ لٹا دے، کیونکہ علی کہتے اسے ہیں جو نہ یہاں مرنے دے نہ وہاں مرنے۔ اللہ مولا آپ کو سامنے، جناب سیدہ آپ کو سامنے انشاءاللہ میں آؤں گا جوش خطابت پر، لیکن ذرا آہستہ۔ اللہ نے سورہ ماشاءاللہ آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ میں اپنی بیٹیوں بہنوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جن نے خاموشی اختیار کی۔ جو سید زادیاں وہ میری بیٹیاں نہیں، وہ میری مرشد زادی ہیں۔ جو امتی ہیں وہ میری بہنیں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، انہیں کہہ رہا ہوں۔ تو جو ہے میرے مسلمان بھائیوں، میرے پہلے مصطفیٰ سے لے کر آخری مہدی برحق تک یہ 14 کے 14 پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو۔ آئے ہائے ہائے بولنا میرے ساتھ ہو۔ پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو، اور خلق نطفہ ہوتا ہے۔ ابھی رکے، میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی ذاکر ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ داد روکو۔
میں کہتا ہوں میرے جوان بچوں پہلے سنو پھر سمجھو پھر بولو. مجھے سنانے کا لطف آئے آپ کو سننے کا لطف آئے. جب حق ہوگا پھر میں نہیں روکوں گا. میری جرت ہے آپ کو لین ولی اللہ سے روکنا. میں تو درخواست کر رہا ہوں. جو پیدا ہوتا ہے وہ نطفہ ہوتا ہے, جو خلق ہوتا ہے وہ نطفہ ہوتا ہے. نہیں یقین مجھے زبانی قرآن آتا ہے. کہتے ہو تو ساری مسجدوں کے قرآن لے. حال تعال انسان ہین من الدہر ولم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. سورہ حلتا کی پہلی 4 آیتیں. اللہ فرماتا ہے او انسان, تانا دیا اللہ نے, او انسان تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, میری زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے, کیا اپنی ولادت بھول گیا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے, جیو جیو. مولا صاحب رکھے, ابھی رکو, ابھی نتیجہ نہیں دیا. کیا تو اپنی ولادت بھول گیا ہے؟ جی بسم اللہ. پاک بی بی سلام علیکم. کیا تو اپنی ولادت بھول گیا ہے؟ اللہ نے تانا دیا ہے مکہ کے مشرکوں کو, اللہ نے تانا دیا ہے نبی کے دشمنوں کو, اللہ نے تانا دیا ہے علی سے منافقت رکھنے والوں کو, کیونکہ علی کا شیعہ کبھی زمین پہ اکڑ کے چل ہی نہیں سکتا. میں قسم کھاتا ہوں اسی علی ابن ابی طالب کی ولایت کی, او علی کا شیعہ زمین پہ اکڑ کے چلے یہ میں مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ تراب سے پیار کرتا ہے, اس لیے کہ زمین تراب ہے, اس کا مولا ابو تراب ہے. اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, زبان کے ساتھ دل بولا, ہاتھ اٹھو جس کا زمین بولی فلک بولا. مولا آپ کو سمجھ, میں نے پہلے بھی واسطہ دیا پھر کہہ رہا ہوں بی بی کا واسطہ, یہ ٹوفیاں پھینکنا بند کرے. اتنے بڑے علی کے نام پر 4 آنے کی ٹوفی پھینکنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس علی کی محبت میں بولو. علی کو تمہارے اس طرح کی نیاز قبول نہیں, علی کی نیاز ہے اس کی ولایت پہ یقین کرنا. اللہ اکبر. میرے مولا نے مجھے طاقت دی, میں اپنے مولا کا شکر گزار. اے میرے مولا, تیرا پاک جشن پڑھنے سے پہلے یہ تیرا سب سے ادنا خطیب کرامت عباس حیدری تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے مجھے ہمت عطا کی, مجھے وعدہ نبھانے کی ہمت عطا کی. میں اپنے ان بچوں کے پاس پہنچوں, علی کے شیعوں کے پاس پہنچوں. جہاں علی ہو وہاں مشکل نہیں رہتی, جہاں مشکل ہو وہاں علی کا ماننے والا نہیں ہوتا. آئے ہائے آئے ہائے, توجہ توجہ. اس لیے کہ ہر چیز کا ایک فنکشن ہے نا. اس لاؤڈ اسپیکر کا کام ہے میری تھوڑی آواز کو باہر تک پہنچانا. اس ممبر پاک کا کام ہے کہ اس میں کھڑے ہو کے میں اپنے مولا کا ذکر کروں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جو باہر کھڑے ہیں ان کا کام ہے داد اور دعا دینا. ہر بندہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے. علی ہے کیا؟ مولا کو سمجھ, مولا کو سمجھ. باورچی خانے کے اندھیروں میں پل پل کر علی پر بھونکنے والے امیہ کے بدگمان گنڈوں, علی کعبے میں نہ آئے تو قبلہ نہیں مرتا. بولنا میرے ساتھ, جسے ڈر لگتا ہے وہ نہ بولے, جو علی والا ہے وہ تائید کرے. جناب سیدنا صاحب آج کہتے ہو علی مدد نہیں کرتا. اللہ اللہ اللہ. میرا بیٹا بسم اللہ, میرا بیٹا اکمل جعفری آپ کو بڑے شعر سنائے گا. میں 4 مصرے استاد قمر جلالوی کے, بھیا جائیں میرے تو 4 مصرے استاد قمر جلالوی کے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں مدد کے حوالے سے. کوئی علامہ تقیشہ بیٹا 8 گھنٹے بھی تقریر کر لے, خدا کی عزت کی قسم انہوں نے 4 مصروں میں بات ختم کر دی ہے. مولا آپ کو سامنے رکھیں, اور وہ یہ ہے اللہ نہ حسابی شیخ محسن ابن پاک نہ کتابی خبر ہے اتنی. اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں اور زندگی بھر کے اس بات سے ہم پہنچے ہیں یہاں, ہمیں یقین ہے قبر میں علی آتے ہیں. ہائے 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 ہائے. کوئی ہے بولنے والا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری
مجھے آج کے مولا کی عزت کی قسم میرے ساتھ کبھی کوئی نہیں ہوتا. میں لعنت بھیجتا ہوں اپنے عظیم مولا کے ذکر پر, 2 نمبری کرنے والے پر. آدمی سخت ہوں لیکن سخت وہی ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے. یا اللہ میرے ممبر کو اداکاروں سے پاک کر, عزاداروں کے ہاتھ دے. خدا کی عزت کی قسم ہے, شجرہ طیب کی, شجرہ طیبہ کی کلی کا نام ہے علی ولی اللہ. حسب کی شرافت کا نام ہے علی ولی اللہ. قوموں کی پہچان ہے علی ولی اللہ. آج کہتا ہے کہ علی کعبے میں آیا, علی کعبے میں آیا, تو یہ کوئی احسان نہیں ہے چونکہ باقی اپنے گھروں میں آئے. علی کعبے میں آیا اس لیے علی افضل ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی 500 نعرہ لگائے, لیکن میرے جوانوں جنہیں ماں نے نادی علی کی لوری پلائی ہے, اگر وہ بیٹھے رہے تو مجھے دکھ رہے گا. آج جہاں جہاں علی کا دشمن کرامت عباس حیدری کی اپنا ہو یا بنایا آواز سن رہا ہے, کہتے جی باقی اپنے گھروں میں آئے. علی کی عزت اس لیے زیادہ ہے کہ علی ذرا کعبے میں آیا. نظام الدین نے کہا ملا خاموش ہو جا, شکر کر. علی کی ماں خود کعبے چلی گئی. اگر کچھ دیر یہ علی کی ماں کعبے نہ جاتی تو کعبہ خود چل گا. اللہ اللہ اللہ. باقی بھی سن جناب شہیدہ کو سن, میری مخدومہ سن. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. کوئی نہیں بیٹا مولا کے اور جو ہے جناب سیدہ سامنے پیدا نطفے ہوتے ہیں. میرے تو دیکھیے گا, پیدا نطفے ہوتے ہیں, معصوم نہیں. ہائے ہائے ہائے. اور نطفے ہوتے ہیں صلب میں. نے غور کیا نطفے کہاں ہوتے ہیں؟ صلب میں, بطن میں. معصوم ہوتے ہیں پیشانیوں میں. جس بندے کو مجھ سے کچھ لینا دینا وہ بے شک نہ بول, لیکن جو لفظوں میں بولتا ہے وہ بندہ خاموش رہا تو مجھے دکھ ہوگا. میرا بیٹا جوان چپ کر دے نا تو قوم کے مقدس ہو جاتے ہیں. یہ پیشانیوں میں ہوتے ہیں. سجدہ آدم کو کہا تھا, وہ تو 5 نور ماتھے پہ تھے. ہائے ہائے ہائے. نہیں غور کیا یہ تعظیمی سجدہ, کیونکہ سجدہ واجب صرف اللہ کے لیے. میں جوش میں ہوش نہیں کھوتا, لائیو چل رہا ہے, پوری دنیا سن رہی ہے, اور میں اسنا عشری شیعہ ہوں. نہ میں غالی ہوں نہ میں مقصر ہوں, نہ میں علی کو اللہ کہتا ہوں نہ میں علی بادشاہ کو اپنے جیسا کہتا ہوں. ملا بڑا چیخ چیخ کے کہتا ہے علی کی محبت میں تجھے جہنم ملے گی, جو بڑھاتے ہیں انہیں جہنم ملے گی. اور اگر جہنم میں تجھے جانا ہی ہے تو پھر علی کی دشمنی میں نہ جا, علی کی محبت میں چلا جا. اللہ علی سے بغض نہ رکھ, مولا صاحب رکھے, لیکن سنو میرا ایمان ہے. ٹھہرو بیٹو, اس میں ذکر آل محمد ہے. ایک حدیث بیٹا, ایک منٹ مولا صاحب, ایک منٹ بیٹا, ایسے نہیں, اس میں ذکر پاک ہے. یہ میرے سر پر ویڈیو بن رہا ہے, آڈیو بن رہا ہے. علی کو مان کر کون جہنم میں جائے گا یہ تمہارا باطل خیال ہے. مسجد نبوی, صحابہ اکرام کا اجتماع, زمانے کا رسول, سرور کائنات, فخر موجودات, کونین کعبہ, زہرا کا بابا, پیکرس نے جمال, مجموعہ غیرت و کمال, غاریہ صبر سگلال, عرب کا سلطان, وحی کا ترجمان, رہبر شریعت, حسین کا نانا, طاہا, یاسین, سراج,
منیر, بشیر, مزمل, شمع رسالت پر صحابہ قربان ہو رہے تھے. ایک نہیں مسلمانوں, اگر تمہاری سیاست سے لے کر علامہ جلال الدین سیوطی تک, علامہ جلال الدین سیوطی سے لے کر عبدالحق محدث دہلوی تک, عبدالحق محدث دہلوی سے لے کر مشکات شریف تک, مشکات شریف سے لے کر بخاری شریف تک, بخاری شریف سے لے کر بڑے بڑے شریفوں تک, کائنات کے ہر ملا کو کرامت عباس حیدری کا چیلنج ہے. جبریل آئے, نبی کا ہاتھ چوما اور چوم کے کہا یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دو کہ تیرا اللہ کہہ رہا ہے اگر دنیا میں علی کے دشمن نہ ہوتے تو مجھے جہنم بنانے کی ضرورت. اب نعرہ لگا لو. جناب سید, ہاں بیٹا اب لگا لیں نعرہ, اب لگا لیں, اب نعرہ لگا لو. بولو آپ کو سن. ہاں ابھی مجھے ایک جملہ کہنا ہے. یہ کس کا نعرہ لگا؟ جی بیٹا ماشاءاللہ. نہیں بیٹا ٹھہرو بیٹا, میں ایک مثال دیتا ہوں. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. خطیب وہ ہے جو جوش میں ہوش نہ کھولے. ضلع گجرانوالے میں میرے لیے بڑے مسائل ہیں. میں نے 11 FIR آپ کے اس ضلع میں بھیجتی ہیں, لیکن میں گجرانوالے والوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. بیٹا ایک مثال دے رہا ہوں. ایک طرف زمزم پڑا ہو, ایک طرف شراب پڑی ہو, مومن کس کو اہمیت دے گا؟ بس شراب چھوڑ دو, زمزم کی بات کرو. اب نہ سمجھو تو میں کیا کروں. میرا علی ہے بارش زمزم, میرا علی ہے بارش قرآن. میرے نبی نے فرمایا القرآن ما علی جن علی مال قرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. الحق ما علی جن علی مال حق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. آج دنیا کے مفتیوں کو کرامت عباس حیدری عرفان پورا میں چیلنج کر رہا ہے. ماں نے عیسائی سے لے کر عیسائی تک ملائی نہیں پیدا کیا. رکھ مناظرہ پاکستان کے ہر چینل سے لے کر یادگار پاکستان تک حدیث نہ ہو میرا سر کاٹ کر گجرانوالہ کے اس چوک میں ٹانگ دینا. نبی نے کہا سلمان اگر پوری کائنات ایک طرف ہو, علی ایک طرف ہو, کائنات چھوڑ دینا, علی رکھنا. بسم اللہ. مولا سلام علیکم. یاد رکھو میرے بچوں, مجھے قسم ہے بی بی زہرا کی چادر کی. خیر بیٹا خاموشی اختیار, خاموشی. مجھے قسم ہے بی بی زہرا کی چادر کی. ہم مر جاتے اتنی بڑی قسم نہیں کھاتے. میرا مقصد خطابت چمکانا نہیں, میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ مجھے تاج پہنا. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ علی کی ضرورت کو سمجھو, علی کی ولایت کو سمجھو. یا میں نے قرآن پڑھا ہے یا حدیث پڑھی ہے. رانا صاحب کہا کہ پوری کائنات, سلمان اگر ایک طرف ہو, تھوڑی آواز کھول بیٹا, تھوڑی آواز کھولے. پوری کائنات اگر ایک طرف ہو, ایسے کوئی اور بیمار ہوتا نا, سائیں میں بیمار, پیسے گھٹ گئے, میں کو نیاز گھل دل, تجھے علی پہ یقین ہی نہیں. مشکل کا گلا کاٹ دیتا ہے میرا علی. آئے ہائے بولنا میرے ساتھ. اور منبر میں پڑھتے ہوئے موت آئے تو اس سے بڑی معراج کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ بادشاہ کی محبت میں مرنا اور ہے, علی کی محبت میں مرنا. آئے ہائے ہائے, دونوں ہاتھ بلند کر کے آئے علی. جشن ہو رہا ہے, جشن ہو رہا ہے, جشن ہو رہا ہے. القرآن ما علی جن
و علی مع القرآن، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے۔ روک رہا ہوں ایک منٹ بیٹا، روک رہا ہوں یار، بی بی کا واسطہ یہ ٹافیاں بند کر دو، کیا ہو گیا آپ کے؟ میں ممبر چھوڑ دوں گا اگر آپ کسی نے ٹافی یا گولی پھینکی۔ یہ ہماری عبادت ہے بیٹا، خدا کا واسطہ اپنی توجہ میری طرف رکھیں۔ میرا علی حق ہے، حق علی ہے۔ اب میں عرفانی ٹاؤن کے غیرت مند شیعہ جوانوں سے، اپنے پیارے سنی بھائیوں سے، میرے بیٹے اکمل جعفری، ذیشان عباس، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ روشنی۔ ظلم کی ضد کیا ہے؟ امن۔ جبر کی ضد کیا ہے؟ صبر۔ جھوٹے کی ضد کیا ہے؟ سچ۔ طہارت کی ضد کیا ہے؟ نجاست۔ حق کی ضد کیا ہے؟ باطل۔ تو جس کا وجود ہی حق ہے اس کا نماز میں نام کیسے باطل ہے؟ کوئی ہے بولنے والا؟ ہاتھ سب کے کھڑے نہیں ہوئے، جس کا کھڑا نہیں ہوا لگتا ہے قدیم سے کوئی تو لگ رہی ہے، ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرو۔ آہا مولا سلام افسوس جی، بسم اللہ۔ جی بہل بھائی بولا آپ کو سامنے، جناب سیدہ میرے بھائی کو سامنے۔ آپ کو ماشاءاللہ 11 برس ہو گئے، بلکہ معذرت چاہتا ہوں 13 برس ہو گئے مجھے پنجاب میں سنتے ہوئے، لیکن میں چاہتا ہوں آج میں آپ کو کچھ دے کے جاؤں۔ نبی کی حدیث کیا ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ علی، اس کا مطلب ہے علی حق ہے۔ اب جو علی ہٹائے اس کی ضد باطل ہے نا۔ ایک جملہ خطیر نہیں پڑھ رہا، مجھے پتا مجھے 13 رجب پڑھنا، صرف بیٹا دلیل کے طور پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، آپ کو پتا ہے نہ میں نے میز پہ رکھنا ہے، نہ میں نے بھاگ کے ادھر جانا ہے، نہ بھاگ کے ادھر جانا ہے۔ کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں۔ سرکار علامہ سید عرفان اندرابی شہید کی دعا کے صدقہ، رٹے کا میں خطیب نہیں ہوں، آج میں اتنا بڑا چیلنج کرنے لگا ہوں عرفانی ٹاؤن گجرانوالہ میں میرے بچوں کہ اگلے برس تک انشاءاللہ 11 رجب تک ان در و دیوار سے میرے مولا کی ولا کے ترانے نہ پھوٹے تو میں علی کا نوکر رہے، جس نے کرامت عباس کے کہنے پر علی اور ولی اللہ پڑھنا ہے نہ پڑھے۔ بالکل بالکل نہیں، میں اجازت نہیں دوں۔ میں کون ہوں؟ میری کیا اتھارٹی ہے؟ صرف خطیب آل محمد، بس میرے کہنے پہ نہیں پڑھنا۔ اس کا مطلب ہے اگر مولوی کے کہنے پہ نہیں پڑھنا تو کسی مولوی کے کہنے پہ نہیں بھی پڑھنا۔ جو کہتے ہیں علی واجب نہیں مستحب ہے، انہیں کرامت عباس صدری کا عرفانی ٹاؤن میں چیلنج ہے، نہ کسی کو کافر کہو، نہ کسی کو گالی کہو، نہ میں ممبر پہ حرامی کہتا ہوں، نہ میں کتا کہتا ہوں، یہ لفظ ممبر کے نہیں ہے۔ ان کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے۔ علی کا دشمن اس سے بھی کم تر ہے۔ میرے علی کی توہین نہ کیا کرو، نہ توجہ جو کہتے علی مستحب ہے، میری اپیل ہے 1 منٹ خاموشی اختیار کریں۔ میں نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں 1 منٹ داد روکے، خود کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں راضی ہوں میری پاک بی بی راضی ہو، جناب سیدہ آپ پہ راضی ہو، اللہ میرے بچوں کا یہ عظیم جشن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر میں کمی سے پڑھ رہا ہوں تو آپ بولنا نہ، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں 1 منٹ کے لیے رکے۔ اقبال بھائی، مولوی کہتا ہے مستحب، ولایت علی والے کہتے ہیں علی واجب۔ نہ کرامت عباس حیدری کو بھی چھوڑو، کسی اور ملا کو بھی چھوڑو، ٹوپی کو بھی چھوڑو، امامے کو بھی چھوڑو، اور ذرا رسول سے پوچھ لیں علی واجب ہے یا مستحب ہے؟ جو بندہ نہیں بولا پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے۔ مجھے ارشدی قرآن کی آیت پڑھنے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میرے بچوں سلام علیکم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ خاموشی ایک منٹ خاموشی۔ میرے حبیب، میرے رسول
میرا سلطان اللہ کے زلفوں والے شمس کے چہرے والے میرا چند پیرین کی آنکھوں والے اے علی کے بھی مولا میرا عقیدہ میرا نبی میرے علی کا بھی مولا ہے توجہ فرمانا اے میرے پاک رسول ابھی آپ نے فرمایا اللہ کا حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس میرے حبیب کر دے اعلان اگر نہ کیا تو اعلان کر میرا محمد شریروں کے شر سے میں بچاؤں گا مجمع تو صحابہ کا تھا اللہ شریروں سے بچنے کی ضمانت کیوں دے رہا ہے یار کوئی تو بولو خدا کا واسطہ اور سنو میرا عقیدہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رسول کی کوئی صحابی شریر نہیں ظاہر چند منافق ہوں گے جو اللہ کو کہنا پڑا کہ میں تمہیں شریروں کے شر سے بچاؤں گا بیٹے خاموشی اختیار میں آپ کے امتحان لے رہا ہوں اس کے بعد میں جشن شروع کروں گا 5 یا 7 منٹ میرے بچوں اور میرے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے جوانوں اللہ تجھے سلامت رکھے نہیں میں پیار میں کہہ رہا ہوں نہ میرا بیٹا میں نے کبھی شیعہ کی توہین نہیں کی میں نے کبھی نہیں کہا اوہ کتھے بیٹھو تو نہ ایسی لینگویج استعمال نہ کیا یہ علی کے پاکیزہ شیعہ ہیں انہیں عزت دیا کرو مجھے علی کے شیعہ کے قدموں کی مٹی مل جائے میں اپنے سر میں ڈال کر اپنے آپ کو خطیب کہلاؤں یہ ہے علی کے شیعہ کی عزت جناب سیدہ کو سلامت رکھے کیوں نہ سنیں اچھا جب یہ اعلان یہ آیت رسول اللہ پہ آئی بس بیٹا کہنا یہ ہے سارے مجھے مل کے بتائیں شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث تمام میرے مسلمان بھائی بڑی محبت سے پوچھ رہا ہوں جب یہ آیت آئی یہ آیت میرے پاک رسول پر پہنچانا واجب تھی یا مستحب دیکھا یار مشکل باتیں کرو پھر تم نہیں بولتے پہلے سمجھ لو پھر بولو کیوں میرا بیٹا پڑھے لکھے دوستو یہ میرے نبی پر آیت پہنچانا واجب تھی یا مستحب چونکہ قرآن ہدایت ہے نبی ہادی ہے قرآن وراثت ہے نبی وارث ہے قرآن نور ہے نبی وارث نور ہے قرآن کتاب ہے نبی میرا ابو تراب کا مولا ہے قرآن خاموش ہے میرا نبی بولتا ہے قرآن نے بعد میں بتلایا یہ نبی ہے نبی نے پہلے بتلایا یہ قرآن ہے تو مجھے بتاؤ نا یہ آیت نبی پر پہنچانا واجب تھی یا مستحب شیعہ سے لے کے سنی تک سنی سے لے کے وہابی تک وہابی سے دیوبندی تک دیوبندی سے اہل حدیث تک اگر ذاتی مجھ سے دشمنی ہے پرچہ بھی کروا دے مجھے عدالتوں میں بھی گھسیٹ لے لیکن مرد کا بچہ میری دلیل کا جواب دے کہ یہ جو نبی نے آیت پہنچائی یہ واجب تھی یا مستحب تو سارے مولوی کہیں گے یہ واجب تھی اس آیت کے اگلی آیت میں کیا ہوا یہ آیت آئی نبی نے ہاتھ اٹھایا اگلی آیت آئی الیوم اکملت لکم دین آج دین مکمل ہوا تو جس نبی پر علی کی ولایت پہنچانا واجب ہے ملا تجھ میں کیسے مستحب ہے اللہ 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 جی میرے بیٹے جناب سیدہ السلام علیکم جناب سیدہ السلام علیکم میرا بیٹا تقی شاہ ہے اس نے ایک فرمائش کی ہے اجازت ہو تو میں بتا دوں وہ جب بحث چل رہی تھی نا کہ آل محمد کو رضی اللہ کہو علیہ السلام نہ کہو میں نے کربلا گاہ میں شام جملہ کہا تھا یہ آج سے 3 سال پہلے سما ٹی وی پر واقع معراج بیان کرتے ہوئے میں نے مسئلہ حل کر دیا تھا پھر ملا کو بولنے کی جرات نہیں ہوئی میں ویسے بندہ بڑا شریف ہوں پتہ نہیں کیوں مولوی ڈرتے ہیں کوئی شیعہ مولوی آ جائے مولوی پریشان میں پہنچتا میں پہلی دفعہ آیا ہوں یار میں کہتا کیا ہوں تمہیں محبت کرتا ہوں تم سے میں نے تو کبھی شیعہ سنی میں لڑائی کروائی نہیں میں تو محبت کرتا ہوں معراج عنوان تھا میرے بچوں وہیں رکو میرے بچوں معراج عنوان تھا بس دیکھنا میری طرف اس نے دوسرے مولوی سے پوچھا نام نہیں لوں گا باوضو کھڑا ہوں کیونکہ علی کا بدترین دشمن تھا تو والا سامنے رکھے اسے کہا جی قبلہ کہتے جی حضور کی نالائن اوپر تھی اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے حضور کی نالائن
اوپر تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نیچے تھے. یہ بالکل سچ ہے. مجھے قسم ہے بی بی سیدہ کی ایسے ہی ہے. جو اس کا انکار کرے وہ مرتد ہے. بے شک میرے حضور کی نالائن اوپر تھی. جناب جبریل علیہ السلام بابا بھائی نیچے تھے. اب اس نے مجھے کہا جی کرامت عباس صاحب آپ شیعہ خطیب ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, سمجھنا ہے آپ نے. میں نے کہا قبلہ بالکل سے کہتے حضور کی نالائن. اب میں نے زور نہیں لگانا, اب آپ نے لگانا. حضور کی, میں بھی بات آتی ہوں, حضور کی نالائن اوپر تھی. حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے. جسے نہیں سمجھ آئی وہ نہ بولے, جسے سمجھ آئی ہے وہ کنجوسی نہ کرے. باہر تک کھڑا ہوا یہ تاریخی حیدر کرار کا تاریخی مجمع مناب کو شامل رکھے. میں نے کہا حضور کی نالائن اوپر. جناب جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے. مولوی فوراً کہتے ہیں او مسٹر کرامت عباس. میں کیا ہوا قبلہ غصے میں آ گئے. پڑھ کے آیا کرو, شیعوں کے پاس تم ہی رہ گئے میڈیا کے لیے. میں نے کہا قبلہ غلطی کیا ہوئی ہے, تم نے حضرت جبریل کو رضی اللہ تعالیٰ کہا. میں کہا جی معافی چاہتا ہوں, سفر کر کے آیا ہوں, انسان ہے, تھک جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, اب لڑتے کیوں ہیں, کیا کہنا چاہیے. کہتے جبریل علیہ السلام ہے. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ میں حیدری تیور میں آ گیا. میں نے کہا مولوی اب دور, تجھے یہ سمجھانا ہے جو محمد کی نالین کے نیچے ہے وہ علیہ السلام ہے, اور جس علی کے پاؤں نبی کے کانے پر آئے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. آئے ہاں جیو میرے بیٹا, جیو میرے بیٹا, جیو مانا سام پاک بی بی زندگی دے. جناب سیدہ سامنے اللہ اکبر. ایک باہر سے نعرہ ہے, پتہ چلے تم بھی کھڑے ہو, باہر سے نعرہ ہے جی, باہر سے نعرہ ہے. یا علی مولا آپ کو سامنے تو جو ہے آئے واپس چلیں. حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. میں آ گیا 13 رجب پر. مجھے کوئی 4-5 گھنٹے نہیں پڑھنا. میرے بیٹے نے مجھے ممبر دیا تو مجھے اسے بھی دیکھنا ہے, باقی ذاکرین کو بھی دیکھنا ہے. جناب سیدہ آپ کو سامر تو جو ہمارے گا. یہ مجھے مولا کی قسم, یہ میری بیوی کی دی ہوئی ہمت ہے کہ میں اس انداز سے پڑھ رہا ہوں, مگر نہ میری طاقت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. کہاں ایک 56 سال کا بوڑھا اور کہاں وہ مولود کعبہ پڑھے. بوڑھوں کو تو علی کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. آئے ہائے تو جو ہے نا مولا آپ کو سامنے رکھے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. اللہ علی علیہ السلام کعبے میں آئے تو یہ علی کی عزت میں اضافہ نہیں. جسے میری بات ہضم نہ ہو وہ مہربانی فرمائے, بولنا تو دور کی بات ہے, چہرہ چھپا کے چلا جائے. ہاں اجازت ہے, کوئی بات نہیں. لوگ غدیر میں چلے گئے تھے, میں کیا ہوں. لیکن جسے بات ہضم ہو وہ اتنا بولے کہ صبح ہو جائے. مجھے قسم ہے رب علی کی, میں اپنا عقیدہ بتا چکا. نہ میں نصیری, نہ میں مکسر, میں اسنا شری شیعہ ہوں. کعبے کو یہ ناز ہے کہ میرے اندر علی آیا. مگر میں سوچا کرتا تھا, میرے نوجوانوں میں بڑا سوچا کرتا تھا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, سورہ رحمان کی آئے. اب پڑھنا ہے مجھے 5-7 منٹ اور صرف جشن پڑھنا ہے. جناب سیدہ آپ کو سامنے, یہ خاموشی نہیں ہے, توجہ ہے. آپ تو ابھی میرے ساتھ ملے ہیں, اللہ میرے بچوں کو سلامت. توجہ ہے آپ کی. سورہ رحمان, الجزاء الاحسان الا الاحسان. میں سوچا کرتا تھا آدم صفی اللہ ہے, جائے ولادت کعبہ نے, بھی پہلا انسان ہے. کیوں بیٹا ابو البشر ہے, اللہ کعبے میں بھیج دیتے. نوح نبی اللہ ہے, جائے ولادت کعبہ نے. ابراہیم خلیل اللہ ہے, بیٹا بیٹھ چو میرے چاند سارے طریقہ دیکھنے لگتے ہیں, جائے ولادت, اللہ تجھے سلامت رکھے. کاش غدیر میں کیمرہ ہوتا. آئے ہائے ہائے, مجھے مولا کی قسم تجھے بوتھیاں دکھاتا. آپ کے کلچر کا وہ بندہ پریشان ہوا ہو نا, تو دوسرا اس کا دوست کہنا ہے وہ کی گل نہیں, بوتھی کیوں بنی ہو. ٹھیک ہے نا, یہ بوتھی کو سمجھتے ہو نا,
جب نبی بلا رہے تھے نا علی اوپر آ جاؤ، جی بسم اللہ، پاک بی بی آپ کو سمجھ، یہ روحانی کیمرے، جی بسم اللہ. حیدری آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں. نوح نجی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں. اسماعیل ذبی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں. عیسیٰ روح اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں. بات میرے رسول کی نہ کر، میرا نبی سید الانبیاء ہے، وہ علی کا بھی مولا ہے. میں بات کر رہا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی. کوئی کعبے میں نہیں آیا. جب نبی کوئی نہیں آیا تو صحابی کیسے آئے گا؟ جب صحابی نہیں آیا تو مفسر کیسے آئے گا؟ جب مفسر نہیں آیا تو محدث کیسے آئے گا؟ جب محدث نہیں آیا تو آیت اللہ کیسے آئے گا؟ جب آیت اللہ نہیں آیا تو خطیب کیسے آئے گا؟ جب خطیب نہیں آیا تو شاعر کیسے آئے گا؟ کوئی نہیں. تھوڑی بیٹا اور آواز کھولنا، تیرے سپیکر کو نقصان ہو، پیسے ہیں میرے پاس. مولا آپ کو سمجھ، نہ میرے علی سے پہلے کوئی، نہ میرے علی کے بعد. کیوں؟ وجہ کرامت باز حیدری زندہ ہو، وہ جشن ہو یا مجلس ہو، اور بھول جائے جناب ابو طالب کو، آئے ہاں موت نہ آ جائے مجھے. مولا آپ کو سمجھ، کوئی کعبے میں نہیں آیا. میرے پاک اللہ، میرے رحمان اللہ، میرے رحیم اللہ، میرے کریم اللہ. جب نبی کوئی کعبے میں نہیں آیا تو یہ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایسا کیا کارنامہ کیا کہ آپ نے اپنا گھر ہی دے دیا؟ کہا دیکھو اس کے پیچھے ایک راز ہے. مولا کون سا راز ہے؟ کہا یہ جو ملا دن رات بکواس کرتا ہے نا ابو طالب پاک، انہیں جا کر بتاؤ کہ قرآن میں سورہ والضحیٰ پڑھو. اللہ رشاہ فرماتا ہے تو جو ہے میرے حبیب تو یتیم تھا، الم یجدک یتیما فاوا. حبیب آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو گھر دیا، میں نے دیا گھر. کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ میرے بیٹے یاسر عباس کو ماتمی عطا کرے. کوئی ہے بولنے والا؟ جی بیٹا ایک منٹ، میرے حبیب تو یتیم تھا. یہ میں خداوت کا روب نہیں دکھا رہا، میں نے تجھے اپنا گھر دیا. اچھا گھر کس نے دیا؟ یہ ابو جہل نکلا تلوار لے کر. کچھ تلواریں ابو جہلوں کی بھی ہوتی ہیں نا، جو آج تک کاٹتے آ رہے ہیں. نہیں غور کیا؟ آ کر کہتے ہیں جس نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی ہم اس کا گھر جلا دیں گے، اس کی آنکھیں نکال دیں گے، اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے. یہ اعلان کیا ابو جہل نے. گھر آئے جناب ابو طالب، ایسے نوالا اٹھایا. ابھی یہاں تک گیا تھا کہ علی کی پاکیزہ اماں کے چہرے پہ نظر پڑی. ابو طالب علیہ السلام نے نوالا نیچے رکھا. کہا فاطمہ خیر ہے؟ کہا نہیں میرے سر کوئی بات نہیں. نہیں بتا، میں ہاشم کا بیٹا ہوں. آئے ہائے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، بتا کیا ہوا؟ کہا میرے سردار ابھی ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد کو گھر دے گا، جو پناہ دے گا، ہم اس کا گھر جلا دیں گے. ابو طالب نے کہا کھانا حرام ہے مجھ پر. تلوار نکالی. ابو طالب مکہ کے سنٹر میں آئے. ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتیبہ کو، شیبہ کو، سفیان کو، مروان کو، سب کو دے کر میرے مولا نے کہا کیا تو نے اعلان کیا ابو جہل جو محمد کو گھر دے گا میں گھر جلا دوں گا؟ کہا میں ابو طالب اعلان کر رہا ہوں اگر سورما ماں نے کوئی بیٹا چنا ہے، اگر عرب کی دھرتی پر کوئی ایسا بیٹا چنا ہے تو آئے میری تلوار حاضر ہے، میں محمد کو گھر دیتا ہوں. پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. خالق کی آواز آئی الجزاء الاحسان ہے الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. اے محمد، اے ابو طالب، تو نے میرے محمد کو اپنا گھر دیا ہے، میں تیرے علی کو اپنا. بس آخری جملہ، آخری جملہ. بیٹھو بیٹھو، بسم اللہ. مولا آپ کو سمجھ، مولا آپ کو سمجھ. ایک بلندتر صلوات پڑھی آلو. ایسے نہیں، بلندتر صلوات پڑھی. یہ احسان ابو طالب ہے. اور ایک دوسری وجہ بتا رہا ہوں.
علمی طور پر یہ جملہ اپنی پردہ دار بیٹیوں کے لیے، میری بیٹیوں جشن میں بھی سر سے چادر نہ اتارنا، ہم جشن میں بھی باادب رہتے ہیں، مولا آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے۔ دوسرا جملہ، علی علیہ السلام کے کعبے میں آنے کی وجہ، جب کوئی رشتہ کرتا ہے کسی سے، بیٹی یا بیٹے کے درمیان رشتہ ہوتا ہے تو بندہ دو چیزیں دیکھتا ہے، سٹیٹس آف ویلیو، کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، کیا میرے معیار جیسا ہے کہ نہیں، بولو سارے، کیا میرے معیار جیسا ہے کہ نہیں۔ پھر قرآن سورہ والنجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں قسم تارے کی جب وہ ٹوٹا، یہ کس موقع پہ نازل ہوا؟ میرے علی کے کعبے میں آنے کی دوسری کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ احسان ابو طالب پر، دوسری کیا وجہ ہے؟ میری بیٹیوں خاموشی اختیار کر، لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، اب میں وہ جملہ کہہ بھی نہیں سکتا، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ کی رحمت ہمارے گھر آ جائے۔ میرے نبی فرمایا خاموش، بھیک مانگنے والوں، اونٹ چرانے والوں اور اونٹ چرانے والوں، اونٹ چرانے والوں جو اردو ادب کو سمجھتے ہو اور گجرا والا سے اچھا ذوق کہیں نہیں، ہاں، اور اونٹ چرانے والوں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں محمد مصطفیٰ اللہ کے حکم کے بغیر نطق بھی کرتا ہوں؟ سیدہ کا نکاح کہاں ہونا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ بھائی یہ کہنا تھا کہ 4 آیتیں ہیں، میرے حبیب اعلان کر دے، جہاں کل ستارہ اترے گا، نہ میں تھکنے والا ہوں نہ میں ہٹنے والا ہوں، میں اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ ادب کا ہے۔ کل جہاں ستارہ ہوگا، فاطمہ کا عقد وہاں ہوگا۔ اگر علی کعبے میں نہ آتے، آئے میں صدقے، اگر میرے علی کعبے میں نہ آتے، آج پکھنڈی ملا شیعہ کا گربان پکڑ کے اوے گل سن، کیا ہوا؟ وہ تو علی غریب تھا، نبی نے ترس کیا، ہائے ہائے، غریب گھر پیدا ہوا تھا، پتہ نہیں کون سمجھا ہے، وہ تو علی غریب گھر پیدا ہوا، نبی نے ترس کیا، فاطمہ زہرا عطا کی، اللہ کہا میرے حبیب گھبرانا، تو ہے محمد مصطفیٰ، کائنات میں تجھ سے بڑا کوئی گھر نہیں ہے، اوے ہوئے نہیں غور کیا، کائنات میں تجھ سے بڑا گھر نہیں، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں بیٹی تیرے گھر کی ہوگی، بیٹا میرے گھر کا۔ اب نعرہ سناؤ نا، اب سناؤ نعرہ، آئے حیدری، مولا آپ کو سامنے سے جشن معراج پہ جانے لگے انشاءاللہ، میرے مولا نے چاہا، میری بی بی نے چاہا، جشن معراج میں جانے۔ مولوی کہتا ہے یہاں علی کا نام لو، یہاں نہ لو۔ یہ میرا کلپ اس کے اب تک 10 لاکھ ویورز ہو چکے ہیں، یہ جو میں اب پڑھنے لگا، اور تھر تھلی ڈالی ہوئی ہے باطل کے ایوانوں میں جو میں پڑھنے لگا۔ ایک مولوی گزارا تھا گھر کے سامنے، یہ خاموشی نہیں بیٹا، یہ جشن ہے، میری بیٹیوں خاموش ہو، آپ کو جناب فاطمہ بنت اسد کا واسطہ، اس سے بڑا واسطہ نہیں دے سکتا۔ مولوی گزرا گھر کے سامنے، بیٹا بیٹا دیکھو نقیب ممبر صاحب، معراج ہونے لگی، معراج، ٹھنڈی گرم میں نہیں جاتا، جشن ٹھنڈا جشن گرم نہ، صبح 4 بجے پڑھاؤ، غدیر کا میدان نہ بنے علی کا نوکر نہیں، کرامت عباس حیدری کبھی ٹائم کا نہیں ہوتا، جملہ کہنے لگا ہوں، مولا بیٹا آپ کو سامنے کے بہت خوبصورت دیکھو، مولوی گزرا گھر کے سامنے، اکبر بیٹا بلا رہا ہوں تجھے، مولوی گزرا گھر کے سامنے، کہتے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، جی ذرا سامنے گھر سے پانی لے آؤ، اللہ اکبر، اقبال بھائی چھومتے جاؤ، بچہ گیا پانی لینے، مولوی کھجلی کرتے 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 یوں نظر پڑی، سامنے اتنا بڑا لکھا تھا یا علی مدد، آج جشن جشن نہیں اور ٹھہر بیٹ، آج جشن، بچہ گھبرا گیا، قبلہ کو دورہ پڑ گیا، پھر واپس کیوں بلا رہا، اس گھر کا پانی نہیں پینا، قبلہ ہو کیوں، وہ کہا یہ شیعوں کا گھر ہے، بچہ نیا نیا تھا،
اس نے کہا سرکار گھر تو اینٹوں کا ہے. میرے ساتھ بولنا, میرے ساتھ بولنا. اس نے کہا تجھے نہیں پتا تو بچہ ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا سامنے دیکھ کیا لکھا ہوا ہے. بچے نے کہا یاری مدد. اس نے کہا جا یاری ہو وہ گھر شیعوں کا ہوتا ہے. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے. ابھی رکے رہنا, رکے رہنا, رکے رہنا. آخر میں انشاءاللہ کلندر کے نعرے میں کمال آئے گی, مگر رکے رہنا. مولا بیٹے ایک گھونٹ پانی پلا دے, چونکہ طبیعت ناساز ہے اسی سے بار بار پیاس لگتی ہے. ہم نے گھر پہ لکھا یا علی. مولوی نے کہا کہ شیعوں کا گھر, جس گھر پہ علی ہو وہ گھر شیعہ. لیکن میرے بیٹوں میں نے اب تک آپ کو زحمت دی ہے, جھڑکی دی ہے. جیسے میرے سنی بھائی کہتے ہیں نا, اوے اچھا بولو سبحان اللہ. آج میں تمہیں تھوڑا سا منی سنی کر دوں, میرے ساتھ تھوڑا بولنا ہے. آج آپ نے تھوڑا ساتھ بولنا ہے بیٹا. جشن ایسے ہی ہوتے ہیں مولا آپ کو سمجھ. دیکھنا میں تو جس گھر پہ علی کا نام ہو, مولوی کہتے ہیں گھر شیعہ. جس کار پہ لکھا ہو وہ کار شیعہ. بیٹا بیٹھ جائیں پلیز, آخری جملے میں. جس گھر پہ علی لکھا ہو وہ گھر شیعہ. جس دیوار پہ لکھا ہو وہ دیوار شیعہ. جس کار پہ لکھا ہو وہ کار شیعہ. جس حسب میں علی ہو وہ حسب شیعہ. جس نسب میں علی ہو وہ نسب شیعہ. جس قوم میں علی ہو, بول نہیں رہے ہو, بول نہیں رہے. جس قوم میں علی ہو وہ قوم. نہیں بولنا کہ میں لایا جاؤں وہ مسجد. جس گھر پہ علی لکھا ہو وہ گھر شیعہ. جس کار پہ لکھا ہو وہ کار شیعہ. جس دیوار پہ علی ہو دیوار شیعہ. جس حسب میں علی وہ حسب شیعہ. جس نسب میں علی وہ نسب شیعہ. جس قوم میں علی وہ قوم شیعہ. جس قبیلے میں علی وہ قبیلہ شیعہ. جس اذان میں علی وہ اذان شیعہ. جس نماز میں علی وہ نماز شیعہ کی. جس اذان میں علی وہ اذان شیعہ کی. جو روزہ نیک کھولے اور علی کا نام لے وہ روزہ شیعہ کا. جو حج پہ جا کر علی علی کرے وہ حج شیعہ کا. جس حسب میں علی وہ حسب شیعہ. جس قوم میں علی وہ قوم شیعہ. جس نسل میں علی وہ نسل شیعہ. جس اصل میں علی وہ اصل شیعہ. ملا باپ کا بیٹا ہے تو بھاگنا نہیں. ہم نے تو گھر پر پورا مجمع بھی کھڑا ہو تو حق حاصل نہیں ہوتا. ہم نے تو گھر پر علی کا نام لکھا تو گھر شیعہ ہو گیا. تو جس کعبے میں خود علی آیا. آئے ہائے ہائے, دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سفی سرداری کلندر ماس علی حق علی حق علی حق. جس کا ہاتھ اٹھائے حق علی حق علی حق علی حق علی علی علی. نعرہ حیدری.